بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کا ٹاپک تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں ویسے فتوے بہت جلدی لگتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے۔ کچھ بندہ تھوڑی سی 19-20 کر لے تو فٹافٹ اسلام کو لے کے آ جاتے ہیں بیچ میں اور فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو ایک تو غداری کو لے کے، اور دوسرا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو پاکستان میں بہت محتاط ہو کے کرنی پڑتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم لوگ جو ہے وہ پرتشدد ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیفیکلٹ سا ٹاپک ہے۔ پہلے بھی اس کو جب میں نے نیا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا تو ایک ویڈیو بنا کے لگائی تھی کہ شیئر مارکیٹ حرام اور حلال، لیکن اس میں کچھ ایڈٹ پرابلم تھا، کچھ وہ پکچر جو ہے وہ ہاف لگ گئی، تو وہ کچھ پرابلم تھا اس میں۔ دوسرے، جب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم 16 سال کے تھے تو کچھ کیا کرتے تھے جو بھی اچھی بری چیزیں، پھر 20 سال کے ہوئے تو ہمیں لگا یار وہ 16 سال میں تو ہم کیا بچپنے کیے کرتے تھے، ابھی ہم ٹھیک ہیں، ابھی جو 20 سال کی ایج میں ہیں تو ہم ٹھیک ہیں۔ پھر جب 25 کے ہوئے تو ہمیں لگتا تھا کہ 20 میں جو ہم نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، ابھی ہم ٹھیک ہیں، ابھی 25 والے کام ہمارے ٹھیک ہیں۔ پھر 30 کے ہوئے تو ہمیں لگا کہ یار نہیں، 20-25 والے ٹھیک نہیں تھے، اب ہم میچور ہیں، اب ٹھیک آ رہے ہیں۔ جب 35 کے ہوئے تو جو پچھلے والے تھے وہ لگ رہے تھے کہ ٹھیک نہیں ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ویڈیو بنائی پہلی وہ ٹھیک نہیں بنی، چلیں ایک اور بناتے ہیں، تو اس میں کچھ باقی چیزیں بھی انکلوڈ کریں گے۔ تو سمپل کرتے ہیں، اس کو سادہ سا رکھتے ہیں، جیسے دیسی ٹریڈر ہے ویسے دیسی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ زیادہ ڈیفیکلٹ جن بھائیوں نے سمجھنا ہے وہ پھر جا کے کچھ ڈیفیکلٹ چینل دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ پھر سٹاک کو لے کے وہ فری فلوٹ اور انالیسز اور فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکلز وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو مجھے میسیجز آ رہے ہیں آج کل، مجھے جو بندے رابطے کر رہے ہیں وہ سب وہی دوست ہیں میرے جو نیو جو ہے وہ انکمر ہیں۔ کسی کا 1 ماہ ہوا ہے مارکیٹ کا، کسی کے 2 ماہ ہوئے ہیں مارکیٹ کے، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کو لے کے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ تو بیسکلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ شیئرز ہوتے کیا ہیں اور بنتے کیسے ہیں۔ سمپل اگزامپل لے لیں، ایک کمپنی ہے، یلو کمپنی، یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بھی فلی اونڈ ہے۔ یہ جو بھی کر رہی ہے، جو کماتی ہے، کھاتی ہے، لگاتی ہے، یہ خود نفع نقصان کی خود مالک ہے، یہ اس نے کسی کو کچھ اپنا پروفٹ دینا نہیں، نہ کسی سے لینا ہے۔ اب کمپنی کو کچھ پیسے چاہیے، 50 روپے لگا لیں، کمپنی کو 50 روپے چاہیے۔ کمپنی چاہتی ہے کہ میں بینک سے لون بھی نہ لوں تاکہ مجھے سود دینا نہ پڑے۔ کمپنی کیا چاہتی ہے کہ ابھی میں 5 اپنے ساتھ بندے میں لاتی ہوں، ان سے 10-10 روپے لیتی ہوں، اپنا جو قرض ادا کرنا ہے یا جو اپنی جو ضرورت پوری کرنی ہے 50 روپے سے وہ کرتی ہوں۔ جب منافع ہوگا تو جو میرے ساتھ 5 شراکت دار ہیں، 5 شیئر ہولڈر ہیں، منافع میں سے اس سے بھی انہیں بھی کچھ دے دوں گی۔ تو کمپنی نے آگے اپنے 5 شیئر ہولڈر جو ہیں وہ رکھ لیے۔ ان جو 5 ہے، کمپنی یلو کلر کے، یہ 5 آگے ریڈ کلر کے، 1 2 3 4 5، یہ ہو گیا شیئر ہولڈر۔ کمپنی نے ان سب سے 10-10 روپے لیے، اپنا جو قرض اتارنا تھا 50 روپے کا وہ اتار دیا۔ پہلے کمپنی اکیلی مالک تھی خود کی، پوری کمپنی کی، ابھی یہ کمپنی میں ہو گئے 6 حصےدار، ایک کمپنی اور باقی جو 5 جو ہیں شیئر ہولڈر ان کے ساتھ آ گئے 10-10 روپے والے، 10 20 30 40 50، 10-10 روپے انہوں نے دیے تھے کمپنی کو۔ تو یہ ایک ایک شیئر لے کے ان 5 کے پاس بھی کمپنی کا ایک ایک شیئر ہو گیا، اب 10 روپے کا لگا لیں چلے، یا کمپنی نے اپنا شراکت دار بنا لیا۔ اب جب کمپنی کو 6 آدمی ہو گئے کمپنی میں، اب جب کمپنی کو 600 روپے کا پروفٹ ہوگا تو اس 600 روپے میں سے کمپنی ان کو بھی کچھ دے گی حصہ، کچھ پروفٹ ان کو بھی دے گی، کیونکہ یہ بھی اب شیئر ہولڈر ہیں، یہ بھی اب کمپنی کے حصص میں اور کمپنی کے جو نفع نقصان ہے اس میں مالک ہیں۔ تو اب جب پروفٹ ہوگا 600 کا تو اس میں سے کمپنی جو ہے ان کو بھی پیسے دے گی، جسے کہ آپ ڈیویڈنڈ کہہ لیں۔ اور جو ڈیویڈنڈ کے علاوہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں وہ اس کا میں آپ کو سمپلی ایسے سمجھاتا ہوں۔ کمپنی ایک تھی، کمپنی کے پاس آگے 5 اور بندے آگے شیئر ہولڈرز، یہ ٹوٹل ہو گئے 6 بندے۔ اب کمپنی ایک تو خود ہے اور باقی ان 5 کے پاس بھی ایک ایک شیئر کمپنی کا ہے، 10-10 روپے کا وہ شیئر لگا رہے ہیں، 10 روپے کا شیئر ان سب کے پاس ہے ایک ایک۔ آگے میری انٹری آ جاتی ہے، اب میں شیئر لینا چاہتا ہوں ان سے، یہ جو 5 شیئر ہولڈر ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ یار کمپنی اچھی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی کا آنے والا وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے، کمپنی کو فلاں جگہ سے منافع ہونے والا ہے، کمپنی جو ہے وہ اچھا پروڈکٹ جو ہے بیچ رہی ہے، اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے پروڈکٹ کی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کمپنی آگے جائے گی، لہٰذا میں انٹری لیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں ان 5 کے پاس 10-10 روپے کا شیئر انہوں نے کمپنی سے لیا ہوا ہے اور یہ 5 شیئر ہولڈر آگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کمپنی جو آگے اچھا پرفارم کرے گی، لہٰذا اس کے شیئر جو ہیں انہوں نے 10 روپے کے لیے ہیں، ان سے یہ شیئر لے لینے چاہیے تاکہ جب کمپنی کو پروفٹ ہو تو اس پروفٹ میں سے میں بھی حصے دار بنوں۔
تو ادھر ہوتی ہے میری انٹری، مجھے پتا ہے کمپنی آگے جائے گی، کمپنی کا جو ایک 10 روپے کا شیئر ہے انہوں نے لیا ہوا ہے، یہ میں اگر کمپنی کے ساتھ شراکت داری میں کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ایک شیئر جو ہے مجھے 50 روپے دے، 40 روپے دے، تو میں کیا ہوں، میں بائر ہوں، وہ سیلر ہیں جو ہیں، میں لگاتا ہوں اس کی بیٹ کہ 10 روپے کا شیئر ہے یار مجھے یہ 12 روپے میں دے دو، مجھے پتا ہے کہ کمپنی آگے جا کے جو اچھا پرفارمنس کرے گی مجھے اچھا منافع ملے گا، میں اس بندے سے 10 روپے کا شیئر جو ہے 12 روپے میں لے لیتا ہوں، جس نے 10 روپے کا لیا ہوا ہے اسے یہ پروفٹ نظر آ رہا ہے کہ چلو یار میں نے تو کمپنی سے 10 روپے کا شیئر لیا تھا، 10 روپے کا ایک حصہ لیا تھا، تو مجھے تو آلریڈی 2 روپے مل رہے ہیں، پتہ نہیں کمپنی نے کیسا آگے جا کے بہیو کرنا ہے، نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو اور مجھے لاس ہو، لہٰذا وہ بندہ جس نے 10 روپے کا شیئر لیا ہوا ہے وہ 12 روپے کا مجھے شیئر بیچ کے خود آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ میں آ جاتا ہوں، میرے پاس اب یہ شیئر 12 روپے کا۔ اس کے بعد یہ گرین والے 3 بائر ہیں، اب گرین والے بائر کو نظر آتا ہے کہ یار 10 روپے کا شیئر کمپنی نے لوگوں کو دیا تھا، ابھی جو یہ نیلے والا ہے یعنی کہ میں ہوں، اس نے 12 روپے کا شیئر خرید لیا ہے، تو لگ ایسا رہا ہے کہ کمپنی اوپر جائے گی، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہی شیئر 15 روپے میں مجھ سے خرید لیتا ہے۔ نیچے والا گرین والا دیکھتا ہے کہ یار پہلے بائر نے 15 روپے کا شیئر لے لیا، لگتا ہے یہ کمپنی اوپر جائے گی، یا اس کو بھی کچھ نظر آ رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو دوسرے نمبر والا شیئر ہے ریڈ والا، یہ بندہ اس سے شیئر لے لیتا ہے 16 روپے کا، اس نے 10 روپے کا لیا تھا، یہ 16 روپے کا بیچ دیا، اسے خود شیئر پہ بچ گئے، وہ خود پروفٹ میں تھا، اسے لگ رہا ہے کہ 10 کا میں نے دیا ہے 16 کا بیچ دیا، یہ جو گرین والا جس نے 16 کا لیا اسے لگ رہا ہے کہ کمپنی آگے جائے گی، اچھا پرفارم کرے گی، لہٰذا اس نے 16 روپے کا لے لیا۔ جو ہم بیسیکلی ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ ایسی چلتی ہے، جو آلریڈی پہلے جو بائر ہیں جنہوں نے کمپنی سے بائی کیا ہوا ہے اب وہ سیلر بن گئے، انہوں نے مجھے سیل کر دیا، میں نے 12 روپے کا لے لیا، جو مجھ سے بعد والے بائر ہیں وہ دیکھتے ہیں کمپنی آگے جا رہی ہے، ان کو کچھ نظر آتا ہے، وہ مجھ سے جو ہے 12 روپے کا شیئر 16 روپے کا خرید لیتے ہیں۔ ہماری ٹریڈنگ جو ہے یہ ایسے ہی چلتی ہے، جو آپ روزانہ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں وہ نارملی ایسے چلتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا شیئر کیسے لیے جاتے ہیں اور سمپلی اور کیسے بیچے جاتے ہیں، جو ہم ڈیلی ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، اور ڈیویڈینڈ کا میں نے جو آپ کو اس شیٹ پہ سمجھا دیا تھا کہ جو اپنے ہول پروفٹ میں سے کمپنی دیتی ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو، وہ ہو گیا ڈیویڈینڈ، منافع، اور ادھر میں نے آپ کو سمجھا دیا ہماری ڈے ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ اچھا، تو دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سود کیا ہے، کیا شیئرز جو ہم شیئرز کا کام کرتے ہیں یہ سودی کاروبار ہے؟ تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ سود کیا ہے، سود کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2312 2312، اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور لے کر حاضر ہوئے۔ برنی کھجور جو ہے وہ ایک کھجور کی عمدہ قسم ہے، وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کے 2 سا، اس کے 1 سا کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں۔ جو سا ہے یہ پرانے دور میں جیسے ہم آج کلو 2 کلو کی ہمارے پاس جو واٹر سسٹم ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم جو آج کل پیمانہ چل رہا ہے ہمارے پاس وہ کلو کا ہے، تو یہ ویسے ہی پرانے دور کے عرب لوگوں کے جو ہیں وہ یہ پیمانے ہوا کرتے تھے۔ تو سمپل زبان میں ایسے سمجھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 2 کلو خراب کھجور جو ہے وہ دے کے تو اس اچھی کھجور کا 1 کلو ہم لے کے آئے ہیں، خراب کھجور 2 کلو دی، جن کی گھٹیا قسم کی ہلکی قسم کی کھجور 2 کلو دی، اور یہ اچھی قسم کی 1 کلو کھجور لے کے آئے تاکہ ہم آپ کو کھلا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی چیز کھلانا چاہتے تھے، ایک ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ، یہ تو سود ہے، بالکل سود، ایسا نہ کیا کرو، البتہ اچھی کھجور خریدنے کا ارادہ ہو تو خراب کھجور بیچ کر اس کی قیمت سے عمدہ کھجور جو ہے وہ خریدا کرو۔ یعنی کہ اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو جو خراب کھجور ہے، گھٹیا قسم کی کھجور ہے، کم قسم کی کھجور ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ پیسوں میں پہلے بیچیں، 1 درہم میں 2 درہم میں اس کو بیچ دیں، پھر جو اچھی قسم کی کھجور ہے وہ آپ کو 3 روپے کلو 4 روپے کلو ملتی ہے تو آپ وہ لے لیں اسے، تو ایسا کیا کریں۔ یہ ہوگی ایک حدیث۔ دوسری حدیث جو ہے اس میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تقریباً 2178 نمبر حدیث ہے، میرے پاس بخاری بھی سامنے میں نے کھولی ہوئی ہے اپنے پاس۔ یہ جو پوری حدیث ہے یہ حوالے کے ساتھ ایسے ہے کہ یہ 2178 نمبر ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زحاق بن مخلد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن جریج نے بیان کیا یا جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی۔ یہ ویسے عربی جو امرو پڑھتے ہیں،
عمرو بن دینار نے خبر دی، انہیں ابو صالح زیارت نے خبر دی، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ دینار دینار کے بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا یا کتاب اللہ میں آپ نے سے پایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کا میں دعوے دار نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، البتہ مجھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذکورہ صورتوں میں سود صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ جو عربی ہیں وہ عبداللہ پڑھتے ہیں اور جو ہمیں وہ عبداللہ پڑھتے ہیں۔ تو ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمان بن حرب کو کہتے سنا کہ سود صرف ادھار میں ہے، اور یہ کہ ہمارے ہاں جب سونے کو چاندی کے بدلے اور گندم کو جو کے بدلے میں دگنا لیا جائے لیکن ہاتھوں ہاتھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان میں ادھار میں کوئی بلائی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو سود ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پروڈکٹ چینج ہونی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کھجور کے بدلے کھجور، اچھی کھجور، اور جو بری کھجور ہے اس کو بیچ کے پیسوں میں پھر آپ اچھی کے بدلے میں بری یا بری کے بدلے میں اچھی لے سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دینار دینار کے بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے۔ جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں سکے چلتے تھے سونے کے۔ اب آپ سونار کے پاس بھی جائیں، میں آج سونار کے پاس گیا تو چیز کچھ لی تھی، وہ بیچنے گیا تو اس کا وزن کم تھا۔ میں نے کہا وزن کم کیسے ہوا؟ اس نے کہا جب عورتیں برتن دھوتی ہیں یا اور کام کرتی ہیں تو انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوتی ہے، نیچے سے جو اس کی نچلی سائڈ انگوٹھی کی وہ گھستی ہے چیزوں کے ساتھ، تو لہٰذا اس کا جو وزن ہے کم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ دینار دینار کے بدلے میں درہم درہم کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے، لیکن نقد و نقد اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جب دینار اور درہم گھس جاتے تھے تو ان کو گھسے ہوئوں کو جب لے کے جاتے تھے سونار کے پاس یا جو بھی بندہ اس کا کام کرتا تھا تو وہ نقد جب ہاتھوں ہاتھ دیتے تھے تو وہ دیے جا سکتے تھے، کم سونے کے بدلے میں زیادہ سونا کیونکہ وہ گھسا ہوتا تھا اس کے بدلے میں زیادہ اس کو دیے جا سکتے تھے۔ اس کی ایک اور حدیث بھی ہے اس کو لے کے، جی وہ یہ 2174 نمبر حدیث ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے اور انہیں مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہیں 100 شرفیہ بدلنی تھی۔ انہوں نے بیان کیا پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور ہم نے اپنے معاملہ کی بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے کی اشریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹنے پلٹنے لگے کہ ذرا میرے خزانچی کو غابہ سے آ لینے دو۔ غابہ کو پاس شہر ہوگا یا کوئی جگہ ہوگی جہاں ان کا خزانچی گیا ہوا تھا، وہ آئے گا تو وہ انہوں نے بدلے میں دینی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، وہ ہماری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب تک تم طلحہ سے روپیہ نہ لے لو ان سے جدا نہ ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، گیہوں یعنی کہ گندم میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، جو کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، کھجور کھجور کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سونا سونے کے بدلے اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو گھسی پٹی اپنی اشرفیاں دے کے لوگ اچھی اشرفیاں لیتے تھے پورے وزن کی، اس میں تو ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو پروڈکٹ چینج نہیں ہوگی وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ اگر آپ کسی کو 1 تولہ سونا آج دیتے ہیں اور 3 مہینے کے بعد یا 4 ماہ کے بعد اس سے لیتے ہیں 1 تولے سے زیادہ سونے کے بدلے سونا، تو وہ جو ہے سود میں آئے گا، جیسے کہ جو بھی پیچھے گزری ہیں حدیثیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے 2175 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر کی لین دین نہ ہو، اس طرح چاندی چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، البتہ سونا چاندی کے بدل اور چاندی سونے کے بدل میں جس طرح چاہو بیچو، یعنی کہ پروڈکٹ چینج ہو رہی ہے، سونے کے بدلے میں چاندی، چاندی کے بدلے میں سونا، جیسے چاہو بیچ سکتے ہو، کیونکہ دونوں جنس سیم نہیں ہے، پروڈکٹ چینج ہو گئی، اور روپیہ دے کے آپ سونا لیتے ہیں جیسے مرضی لیں، سونے کو بیچ کے روپے لیتے ہیں جیسے مرضی لیں، اس میں آپ کچھ نہیں، لیکن اگر پروڈکٹ چینج نہیں ہوگی تو وہ سود ہوگا۔ یہاں تک تو ہو گئی سود کی ڈیفینیشن۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جی کیا شیئرز جو ہیں یہ سود کی طرز پہ ہیں، تو اس کو لے کے پھر وہی حدیث دوبارہ کھولتے ہیں، وہی حدیث 2175 والی۔ اب دیکھیں کہ کیا جو ہم شیئرز خریدتے ہیں یہ سود کی طرز پہ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم پہلے حدیث پڑھ لیں، وہی حدیث ہے دوبارہ آپ پڑھ لیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر کی لین دین نہ ہو، اس طرح چاندی چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، البتہ سونا چاندی کے بدل اور چاندی سونے کے بدل میں جس طرح چاہو بیچو۔ حدیث نمبر 2175۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم شیئر جو ہیں خریدتے ہیں وہ پیسے کے بدل میں ہیں، ہم پیسے کے بدلے میں شیئر خریدتے ہیں، پی ایس او کا 137 روپے کا، شیل کا 133 روپے کا، ڈول کا 26 روپے کا، 24 روپے کا، تو ہم پیسوں سے شیئرز خریدتے ہیں، لہٰذا شیئرز جو ہیں وہ سونے کے دور دور تک بھی سود کے ساتھ جو ہیں وہ کمپیئر نہیں کرتے، نہ ہی اس زمرے میں آتے ہیں۔ ہاں اگر ہم ایسا کریں جو کہ ممکن نہیں ہے اب، کہ ہم شیل کے ایک شیئر کے بدلے میں ڈول کے 4 شیئر لیں تو وہ جو ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اوپر سی ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، جو این سی سی بی ایل ہے، نیشنل کلیئرنگ کمپنی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد سی ڈی سی اکاؤنٹ ہے ہمارے، ادھر جاتے ہیں اکاؤنٹ، ہمارے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں پہلے، تو ہم وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ایس او کے بدلے میں ہم فلاں لیں یا فلاں کے بدلے میں فلاں لیں۔ تو یہ تو ادھر تک معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جو شیئرز کی لین دین ہے یہ سود کے زمرے میں دور دور تک بھی نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیئرز آپ کے قبضے میں نہیں آتے اور آپ آگے بیچ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جیسے کہ ہم ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، شیئر ہمارے پاس آئے ہم آگے بیچ دیے، پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اصل حقیقت پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں یا کیسے ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں، اصل میں انہیں پتہ ہی نہیں، ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر انہیں پتہ ہو تو میرے خیال سے یہ ابہام جو ہیں یہ دور ہو سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ شیئر آپ کے قبضے میں نہیں آتے اور آپ آگے بیچ دیتے ہیں، اس کو لے کے وہ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2135 اور 2136۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا جو کچھ ہم نے عمرو بن دینار سے سن کر یاد رکھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے طاؤس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلہ کی بے تھی، بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو یا فروخت کرنے کو، جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اس کے حکم میں سمجھتا ہوں۔ نیچے والی حدیث بھی سیم ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضے میں نہ لے لے نہ بیچے۔ اسماعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ ٹھیک ہو گئی بات یہ والی۔ ہم جو ٹریڈنگ کے یہ شیئرز خریدتے ہیں، جب ہم بائی کرتے ہیں پی ایس او یا بھی کوئی شیئرز، وہ ہمارے پورٹ فولیو میں پہلے آتا ہے، پورٹ فولیو ہمارا ہے، ہمارا قبضہ ہے اپنے پورٹ فولیو پہ، ہمارے بروکر نے پورٹ فولیو بنا کے دیا ہے، جو ہمارا پورٹ فولیو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ جب بھی ہم کوئی شیئر بائی کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ جتنی دیر تک وہ شیئر آپ کے پورٹ فولیو میں نہیں آتا آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ تو جب ہمارے پورٹ فولیو میں کوئی شیئرز آ گیا، کوئی سیکورٹی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ قابض ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اس کو آگے بیچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہم بیچتے ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہے تو ہم اس کو آگے بیچتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو آپ اسے بیچ نہیں سکتے۔ ہاں اس کے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو شارٹ سیلنگ کرتے ہیں، ابھی ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ بیچ پہلے دیتے ہیں، بعد میں خریدتے ہیں اور اپنا لون چکاتے ہیں۔ تو اس زمرے میں دیکھیں تو شارٹ سیلنگ والے آتے ہیں، نہ کہ ڈے ٹریڈنگ والے، اور جیسا ہم ٹریڈ کرتے ہیں ڈیویڈنڈ لینے کے لیے یا باقی کچھ کرنے کے لیے۔ باقی آخری چیز رہ جاتی ہے کہ جس بندے کو علم نہ ہو، ایک لمبی حدیث ہے پڑھ لیتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے تھا، پرانے لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کیا تھا، کوئی بندہ کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات کو دینا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آج رات کو ضرور صدقہ دوں گا جو بھی مجھ پہ بنتا ہے، زکوٰۃ یا جو صدقہ اسے دینا تھا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور نہ واقفی سے، انجان سے، اسے پتہ نہیں تھا، ایک چور کے ہاتھ میں رکھ کر دے دیا، کیونکہ صدقہ شروع سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ایسا آپ صدقہ کریں تاکہ دینے والے لینے والے کو پتہ نہ چلے، تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ شرمندہ نہ ہو، اور آپ کا جو اور سب دائیں بائیں بھی خبر نہ ہو، تاکہ ریاکاری نہ ہو، تاکہ آپ دکھلاوا نہ کریں۔ یہ حدیث میرے خیال سے اوپر سے کٹ رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1421، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ تو وہ گیا رات کو، اس نے کسی کو بتانا نہیں تھا، وہ کسی کو دے کے آ گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا، یعنی جو کچھ پچھلے رات میں نے کیا وہ تو میں چور کو دے آیا، لہٰذا آج میں پھر دوبارہ صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا، اس مرتبہ ایک فحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ تو کوئی بری عورت تھی، کوئی اچھے کام نہ کرنے والی، بیڈ کریکٹر،
اس کو رات کو دے کے آ گیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے پھر چرچا ہوا، لوگوں میں ایک دوسرے سے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ یار آج رات نے کسی بندے نے کسی فاحشہ کو صدقہ دے دیا، کسی بری عورت کو صدقہ دے دیا. اس شخص نے کہا اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات میں پھر ضرور صدقہ نکالوں گا. چنانچہ اپنا صدقہ لیے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ وہ ایک مالدار کے ہاتھ میں رکھ آیا. بندہ ایسا تھا جس پہ صدقہ لگتا نہیں تھا، اس کو دے کے واپس آ گیا. صبح ہوئی تو لوگ پھر وہی باتیں کر رہے تھے کہ یار وہ مالدار کو رات کو صدقہ دے آیا. پھر اس نے کہا کہ یا اللہ تیری تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں تو پھر لا علمی میں پہلے فاحشہ کو، چور کو اور مالدار کو دے آیا ہوں. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ جو تو پہلے دن صدقہ دے آیا تھا چور کو، تو امکان ہے کہ وہ صدقے کی وجہ سے چوری سے روک جائے. جو دوسری بار تو دے آیا، تو جو صدقہ تو پہلے دن دے آیا ہے، اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، اور اس طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے. اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو، اور جو اللہ نے اس کو دیا، اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے. یعنی کہ مالدار کے پاس جو اپنا جمع کیا ہوا مال ہے، اس سے اس کو یہ ترغیب آئے کہ یار مجھے بھی کوئی رات کو صدقہ دے گیا ہے، تو حالانکہ میں مالدار تھا، تو میں مالدار تو ہوں، تو جو میرے پاس مال اکٹھا کیا ہوا ہے وہ مال اللہ کا ہے، تو لہٰذا میں بھی اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نکالوں. تو یہ حدیث ہو گئی ان بندوں کے لیے جن کو پتہ نہیں، انجانے میں وہ کچھ کام کر جاتے ہیں. تو چاہے انجانے میں وہ کوئی برا کام کریں لیکن ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ ان کا وہ چیز بھی جو ہے قبول کرتا ہے. تو اتنے لمبے ٹاپک کا اور 3 حدیث آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیئرز کا سودی کاروبار یا شیئرز کا کام ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا ہے انہیں پوری حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ کیسے جو ہے یہ شیئرز کام کرتے ہیں، کیسے یہ جنریٹ ہوتے ہیں، کیسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو صحیح حدیث پر اور قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمارے علم میں کوئی چیز آ جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. باقی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.